الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین کرام، بات چل رہی تھی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ سعدیہ کے مکان سے تشریف لے آئیں اور اس کے بعد اپنی امی کے مکان پر رہنے لگے. قریباً 4 سال وہاں رہے اور اس کے بعد اپنی امی کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں رہنے لگے. اور اس وقت دادا عبد المطلب بھی زندہ تھے. ان کے والد عبداللہ کا انتقال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے کچھ مہینے پہلے ہو چکا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریباً 6 سال کی ہوئی تو سیدہ آمنہ انہوں نے سوچا کہ اپنے بچے کو لے جاؤں اپنے ننھیال میں مدینہ منورہ اور باپ کی قبر کی بھی زیارت کر لیں. حضرت آمنہ مشورہ کرتی ہے دادا عبد المطلب کے ساتھ کہ مجھے سفر کرنا ہے. تو حضرت عبد المطلب نے ام ایمن باندی کو ساتھ کر دیا. ٹھیک ہے، آپ سفر کرو، جلدی سے واپس آ جانا. تو ایک ماں ہے، ایک چھوٹا سا یتیم بچہ ہے اور ایک دائی حلیمہ ہے. یہ سفر شروع ہے مکۃ المکرمہ سے، سفر شروع ہے مدینہ منورہ کا. راستے میں کیسی کیسی تکلیف اور کرتے کرتے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں کئی دنوں کے بعد. اس کے بعد مدینہ منورہ کے کچھ یہودیوں نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگے لگتا ایسا ہی ہے کہ یہ آخری امت کے نبی ہے. چھوٹی سی عمر ہے لیکن اللہ پاک نے وہ نور، وہ چیزیں، وہ برکتیں، وہ رحمتیں آپ کو عطا فرمائی تھی کہ لوگ دیکھ کے حیران تھے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کو سن کر حضرت آمنہ کو ڈر لگا کہ کہیں میرے بچے کو یہ لوگ تکلیف نہ دیں، ہلاک نہ کر دیں. چلو میں چلتی ہوں. لیکن جب باپ کی قبر پر، عبداللہ کی قبر پر اپنے بیٹے کو لے کر جاتی ہے، ام ایمن کہتی ہے کہ حضرت آمنہ قبر پر کھڑی گفتگو کر رہی ہے، بات کر رہی ہے، عبداللہ سے کہہ رہی ہے قبر میں کاش کہ تم زندہ ہوتے تو اپنے
نور نظر کو، خوبصورت چہرے والے اپنے بیٹے محمد کو دیکھتے ہیں، آپ ان کو لے کر آپ تفریح کے لیے، گھومنے کے لیے لے جاتے، جہاں ان کو جانا ہوتا ان کو لے کر سفر کرتے۔ کاش کہ تم آج نکل جاتے اور اپنے بچے کو دیکھ لیتے۔ ہر بیوی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ان کا چھوٹا بچہ ہو اور باپ کا انتقال ہو گیا ہو، یہ یتیم۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھی۔ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو صحابہ کرام سے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر میری امی مجھے اپنے باپ کی قبر پر لائی تھی۔ صحابہ کرام کی چیخ نکل گئی، یہی وہ جگہ ہے۔ بس اسی غم کے اندر میں حضرت آمنہ 1 مہینہ بیمار رہی۔ اب دیکھا کہ میں بیمار بھی ہوں، واپس مجھے مکہ مکرمہ جانا ہے، آہستہ آہستہ سفر کر رہے ہیں، اور دوسری طرف چھوٹے بچے کے دشمن بھی بہت ہے، تو کہیں ان کو تکلیف نہ دیں۔ تو ایمن جو باندھی تھی اس سے کہا، چلو سفر تیاری کرو، اپنے سفر کرتے ہیں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے کی۔ راستے میں چلتے چلتے، ایک تو بیمار تھی، کمزور تھی، کیا عمر ہے، 16-17 سال کی عمر ہے، اللہ اکبر۔ اس جوانی میں یہ ویڈو اور بیوہ ہو چکی تھی، اور چھوٹا سا بچہ، خوبصورت بچہ، جب باپ کی قبر پر، عبداللہ کی قبر پر، حضرت عبداللہ کی قبر پر یہ بی بی آمنہ کہتی ہوگی، کاش کہ تم نکلتے، اپنے بچے کو دیکھتے، ابھی میں کس کے پاس جاؤں، اس کو اگر ضرورت پڑے کھلونے کی، اور اس کو اگر ضرورت پڑے کہیں تفریح کی، اس کو کون لے جائے گا۔ اس وقت فرشتے کہتے ہوں گے، اللہ اکبر، جو مورخین لکھتے ہیں کہ آمنہ اور عبد المطلب، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچہ بڑا شان والا ہے، بڑا شان والا ہے، یہ ہاتھ اٹھائے گا، اللہ آسمان کو جمع کر دے گا، اپنے چہرے پر ہاتھ کو پھرائے گا، اللہ بارش کو برسا دے گا، یہ وہ شان والا بچہ ہے، انگلی اٹھائے گا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، یہ وہ بچہ ہے، برتن میں انگلی رکھے گا کہ ان کی انگلیوں سے پانی فوارے کی طرح نکلتا ہوا چلا جائے گا، یہ وہ بچہ ہے، اپنا لعاب مبارک لگائے گا، اس کو شفا مل جائے گی۔ یہ ساری باتیں، گھبراؤ نہیں، یہ بڑی شان والا بچہ ہے۔ یہ سفر کر کے واپس آ رہی ہے، ایک جگہ ہے جس کو ابوا کہتے ہیں، مقام ابوا کے پاس، اور بیمار ہو گئی۔ ایک تو بیمار تھی سیدہ آمنہ، بیمار تھی اور بیمار ہو گئی، اور وہیں پر لیٹ گئی۔ راستے میں کون ہے؟ کوئی نہیں، چھوٹا بچہ ہے، 6 سال کا بچہ، اور ماں تو بیمار ہے، سوئی ہوئی ہے، اور پاس میں ایمن ایک باندی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، جس کو لے کر یہ چلے تھے۔ اللہ اکبر۔ بے ہوش ہو جاتی ہے سیدہ آمنہ، پھر ہوش میں آتی ہے، پھر بے ہوش ہو جاتی ہے، پھر ہوش میں آتی ہے۔ جب ہوش میں آتی ہے تو اپنا ہاتھ اپنے بیٹے کے سر پر رکھتی ہے، آنکھوں سے آنسو ہے، اور اپنے بیٹے سے کہتی ہے، بیٹے فکر نہ کرنا، بیٹے فکر نہ کرنا، اور اللہ سے کہتی، اللہ میرے بیٹے میں تجھے حوالے کرتی ہوں، میرے بیٹے کو لک آفٹر کرنا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا باپ بھی نہیں، اور میں بھی بیمار ہوں، نہ معلوم میں زندہ رہوں گی یا دنیا سے چلی جاؤں گی، میرے بیٹے کا کیا ہوگا۔ پھر بے ہوش ہو جاتی ہے، پھر ہوش میں آتی ہے، ہاتھ رکھتی ہے، اور بے ہوش ہوتے پھر ہاتھ نیچے گر جاتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے سینے سے لپٹ جاتے ہیں، روتے ہیں، امی تمہیں کیا ہو گیا؟ 6 سال کا بچہ کیا سمجھے گا؟ اس نے کبھی دیکھا نہیں کہ روح کیسے نکلتی ہے، امی کی موت ہو جائے گی، کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رہتے رہتے تھوڑی دیر میں اماں سیدہ آمنہ کی روح نکل گئی، اپنی والدہ کی روح نکل گئی، اور والدہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ رو رہے ہیں،
یہاں پر ایک بانڈی بیٹھی ہوئی ہے. بانڈی ایک بچے کو کیا تسلی دے سکتی ہے؟ نہ کوئی دادا ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے. اللہ پاک نے بھی روح لے لی، انتقال کر دیا، انتقال کروا دیا. حضرت عامر نے کہا وہ بھی نہ مدینہ منورہ میں نہ مکہ مکرمہ میں، مڈل آف دا وے ہے، مقام ابوا میں ہے، وہاں روح نکل گئی. کوئی نہیں ہے سوائے بچے کے اور یہ ام ایمن باندی کے. باندی ہوتی ہے، وہ کیا تسلی دے سکتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، روتے ہیں اور کہتے ہیں اماں آنکھیں کھولو، کیا ہوا تمہیں؟ اماں میں تمہارا بیٹا ہوں، آنکھیں کھولو، کیا ہوا تمہیں؟ کیا گزری ہوگی اس عمر کے بچے پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب کوئی دفنانے والا نہیں، قبر کھودنے والا نہیں، کوئی سامان نہیں کہ قبر کھودی جائے اور ماں کو دفن کیا جائے. جلدی جلدی ام ایمن اپنے کپڑے کو اونچے کرتی ہے، ہلاتی ہے کوئی آنے جانے والا ہو. تو قریب ایک گاؤں تھا، اس گاؤں سے لوگ آتے ہوئے نظر آئے. کپڑا ہلایا یا آواز لگائی، آؤ آؤ. ایک آدمی آیا، دو آدمی آیا، پھر ان کو بتایا گیا کہ بھئی یہاں پر فلاں ایک بچہ سفر کر رہا تھا اپنی ماں کے ساتھ، اس بچے کی ماں کا انتقال ہو گیا. لوگ جمع ہوئے اور وہیں پر قبر کھودی گئی اور وہیں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو دفن کیا گیا. فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کا جنازہ پکڑ کر روتا ہوا چل رہا تھا اور میں ٹکتی ہوئی نظر سے دیکھ رہا تھا اپنی ماں کو جب قبر میں اتارا جا رہا تھا. چھوٹا سا بچہ، باپ بھی نہیں، ماں بھی چلی گئی دنیا سے. اب یہ ام ایمن ہے، یہ رو رہے ہیں. ماں کو دفن کر دیا، بچہ بیٹھا بیٹھا رو رہا ہے، لیکن کرے کیا کرے؟ کوئی نہیں. نہ مکہ مکرمہ میں ہے، یہ مدینہ منورہ میں، یہ تو درمیان میں ہے، جنگل میں ہے. ام ایمن رو رہی ہے اور بچہ بھی رو رہا ہے. بچے کو اٹھایا، اس کو سمجھایا، چلو کچھ نہیں، اپنے دادا کے پاس چلتے ہیں. اب اس بچے کی حالت کیا ہوگی وہ تو اسی کو پتا چلتا ہے جس کی ماں کا انتقال ہوتا ہے اور بچہ اکیلا ہو، جس کا کوئی نہ ہو، جس کو تسلی دینے والا کوئی نہیں، جس کے سر کے اوپر ہاتھ پھرانے والا کوئی نہیں، جس کو دو چار اچھے کلمات کہنے والا کوئی نہیں، جس کو دلاسا دلانے والا کوئی نہیں. وہ باندی ان کو اٹھاتی ہے اور اٹھا کر کے سمجھاتی ہے. روتی جا رہی ہے، وہ بھی روتے جا رہے ہیں. ماں کی قبر کو چھوڑ کر، ماں کو دفنا کر اب مکہ کی طرف سفر ہو رہا ہے. روتے جا رہے ہیں. دادا عبد المطلب روزانہ انتظار کرتے تھے، پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتے تھے اور جو بھی آتا تھا مدینہ منورہ والے راستے سے تو پوچھتے تھے تم نے میرے بیٹے کو اور اس کی امی کو دیکھا ہے اور اس کے ساتھ ایک باندی ہوتی اس کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہم نے نہیں دیکھا. انتظار صبح سے شام تک دادا انتظار کرتے تھے. پھر چلے جاتے رات میں، پھر دوسرے دن آتے، پھر انتظار کرتے، پھر تیسرے دن انتظار کرتے. اتنے میں دیکھا ایک عورت ہے بچے کو اٹھائی ہوئی اور آگے آ رہی ہے. عبد المطلب سمجھ گئے لگتا تو میرا پوتا ہی ہے اور یہ وہی باندی ہے ام ایمن. نیچے اترے، پہلے اوپر سے اشارہ کیا اور پھر نیچے اترے، دیکھا تو ایک بچہ وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ام ایمن ہے. فرمایا دادا عبد المطلب نے پوچھا ام ایمن اس کی ماں کدھر ہے؟ آمینہ کدھر ہے؟ آمینہ کدھر ہے؟ میری بہو کدھر ہے؟ ام ایمن کہہ رہی ہے ان کا تو راستے میں انتقال ہو گیا، بیمار ہو گئی. پورا واقعہ سنا دیا اور دادا عبد المطلب آنکھوں سے تھمے نہیں جا رہے، رو رہے ہیں. باپ تھا وہ تو پیدا ہونے سے پہلے چلا گیا اور ماں تھی چھوٹے بچے کو چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی. اور اس بچے کو اٹھا کر کے دادا عبد المطلب کی عمر 120 سال، ایک روایت میں 138 ایئرس ہے. اتنے بڑے ہیں.
ماں کے انتقال کے 2 سال کے بعد تو دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اندازہ کرو وہ کتنے بوڑھے تھے. 120 سال کی عمر ہے, روایت الگ الگ ہے, 100 سے اوپر ان کی عمر ہے. بچے کو اٹھایا, اسی پہاڑی پر چڑھے اور آسمان کی طرف اشارہ کیا, اللہ اس بچے کو تیرے حوالے کرتا ہوں. باپ بھی چلا گیا, ماں بھی چلی گئی, میں تو بڑھا ہوں, اس کا کیا ہوگا؟ اللہ میں تجھے حوالے کرتا ہوں, اس بچے کو تم لک آفٹر کرنا. اللہ اکبر. یہ کہتے ہوئے دادا عبد المطلب بچے کو لے کر گھر آ رہے ہیں ام ایمن باندی کے ساتھ. کیا گزری ہوگی دادا عبد المطلب پر, اور کیا گزری ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب گھر میں گئے تو ماں موجود نہیں, باپ کو تو دیکھا ہی نہیں, باپ کو تو دیکھا ہی نہیں. یتیم نہیں در یتیم بن گئے کہ باپ بھی نہیں اور ماں بھی نہیں. یتیموں کے ساتھ محبت کرنے والے یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. گویا اللہ پاک نے قوم کو بتلا دیا, اللہ پاک نے لوگوں کو بتلا دیا, جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہے, جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہے. میں نے ان کے باپ کو بھی لے لیا, میں نے ان کی والدہ کو بھی اٹھا لیا, اور آگے چل کر دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جائے گا. پھر آپ آگے سنیں گے کہ چچا کا بھی انتقال ہو جائے گا. اللہ نے اشارہ کیا, میں اپنے نبی کو بڑا کروں گا, لوگوں کو بتا دوں کہ میں کسی سہارے کا محتاج نہیں, میں جو چاہے کر سکتا ہوں, میں جو چاہے کر سکتا ہوں. یتیموں کے والی ہے, بننے والے ہیں. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا, میرے نبی آپ تو یتیم تھے, ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا, ہم نے آپ کو بڑا کیا, ہم نے آپ کی حفاظت فرمائی, ہم نے آپ کو عزتیں دی. اللہ اکبر. اور یتیموں سے محبت کرنے والے خود یتیم تھے, انہیں پتا ہے کہ یتیمیت کیا چیز ہے. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے, چلو چلتے چلتے یہ بات بھی ذہن میں آ گئی کہ روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں ہجرت کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں دیکھا سارے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں. ایک بچہ ہے, بہت غمگین ہے, شرمندہ ہے, رو رہا ہے, آنکھوں سے آنسو ہے, اور وہ بیٹھا ہوا ہے, سارے بچوں کو ٹکتی ہوئی نظر سے دیکھ رہا ہے, رو رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس بچے کے پاس سے ہوا. جا کہاں رہے ہیں؟ عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں. اس بچے کے پاس چلے گئے, پوچھا بچے کیا ہوا, کیوں رو رہے ہو, کیا ہوا؟ کہا یہ سارے بچے عید کے دن خوش ہیں, ان کے ماں باپ نے ان کو نہلایا, ان کے ماں باپ نے بہترین کپڑا پہنایا, ان کے ماں باپ نے ان کو بھیجا کھلا کر کے, یہ عید کی نماز کے لیے خوشیاں منا رہے ہیں, عید کے دن خوشیاں منا رہے ہیں. یہ ابھی عید کی نماز کے لیے چلیں گے, میرے باپ بھی شہید ہو گئے اور میری ماں نے بھی دوسرا نکاح کر لیا, مجھے کوئی غسل دینے والا نہیں, مجھے کوئی نیا کپڑا پہنانے والا نہیں, میں یہاں بیٹھے بیٹھے ان بچوں کو دیکھ رہا ہوں, کاش کہ میرا بھی باپ ہوتا, کاش کہ میری بھی ماں ہوتی, مجھے غسل دیتی, مجھے نہلاتی, مجھے اچھا کپڑا پہناتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. یتیم ہی تو پلے تھے, انہیں پتا تھا یتیمیت کیا چیز ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی انگلی پکڑی اور حضرت حسن کو کہا, حضرت حسین کو کندھے پر بٹھا کر عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے, فرمایا حسن حسین اب تمہارا درجہ نہیں, ایک یتیم کا درجہ. کندھے پر اٹھایا, اس بچے کو لے کر صحابہ کرام کو کہا تم انتظار کرو, میں اس بچے کو گھر لے جاتا ہوں, اس کو غسل اور اچھے کپڑے پہنا کر میں عید کی عیدگاہ میں لے کر آ رہا ہوں. اللہ اکبر.
سارے صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عیدگاہ میں، اور سرکار انتظار کر رہے ہیں چھوٹے بچے کو غسل دے دیا جائیں اور اس کو کپڑے پہنا دیے جائیں تو میں اس کو عیدگاہ میں لے جاؤں۔ فرمایا عائشہ تو کتنے دنوں سے کہہ رہی تھی کوئی بچہ ہو، اللہ پاک نے یتیم بچہ دیا ہے، یتیم بچہ دیا ہے، اس کو اچھی طرح غسل دے دو، میں ابھی آتا ہوں۔ اور باہر نکلے، اپنی بیٹی بلوٹ بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ نوک کیا، کہا فاطمہ اگر حضرت حسن کا اور حسین دونوں چھوٹے ننھے بچے تھے ان کے اچھا کوئی کپڑا ہو تو ایک جوڑی کپڑا دے دو، میں ایک یتیم کو پہناتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا نصیب والا یہ بچہ ہے۔ نہلانے والی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے اور غسل دینے والی ہے اور کپڑا پہنایا جا رہا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جنت کے سردار حسن حسین، جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی میں ان کی پیشانی چومتا ہوں اور کبھی ان کی بچوں کی پیشانی سونگھتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا آپ حسن حسین کی پیشانی کیوں سونگھتے ہیں؟ فرمایا مجھے ان کی پیشانی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ روحۃ من ریحان جنہ، یہ جنت کی خوشبو ہے، یہ جنت کے فلاورز ہے۔ یہ تو ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا کہ حسن کون تھے، حضرت حسین کون تھے، یہ جنت کے سردار کیسے بنے، کبھی انشاءاللہ۔ یہ تو بات نکلی کہ ان کے کپڑے کو لایا گیا اور بچے کو غسل دینے کے بعد اچھا بہترین کپڑا پہنایا گیا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو آج سے تمہاری ماں یہ عائشہ ہوگی اور تمہارا باپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گا، تمہیں منظور ہے؟ بچہ خوش ہو گیا۔ پھر دوسرا سوال کیا، بچے بتاؤ جب تمہارے والد زندہ تھے تم عیدگاہ کی طرف جاتے تھے تو ابو اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جاتے تھے یا انگلی پکڑ کر لے جاتے تھے؟ فرمایا نہیں، میرا ابا اپنے کندھے پر بٹھا کر مجھے عیدگاہ کی طرف لے جاتا تھا۔ چلو میں محمد آج سواری بن جاتا ہوں، میرے کندھے پر تم بیٹھ جاؤ، میں تمہیں لے کر جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کے کندھے پر بیٹھنا اس یتیم کو نصیب ہوا، لے کر جا رہے ہیں۔ وہ بچے جہاں کھیل رہے تھے بچوں کے درمیان میں ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ بچوں نے کہا ابھی تو تیرے کپڑے میلے تھے، یہ اتنا خوبصورت، تیرے بدن سے کپڑے سے بہترین خوشبو آ رہی ہے۔ اس بچے نے کہا میری ماں عائشہ ہے، ام المومنین عائشہ ہے، اور میرے والد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بچے تمنا کرنے لگے کاش کہ تمہاری جگہ ہم ہوتے تو ہماری والدہ عائشہ ہوتی، ہمارے والد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، تمہارے بدن سے خوشبو، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے پر خوشبو لگا دی، ایسی خوشبو کہاں ملنے والی تھی۔ پھر صحابہ کرام سے کہا دیکھو یتیم کے سر پر اگر تم ہاتھ رکھو گے تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، جتنے بال آئیں گے اللہ اتنے گناہ، اتنی نیکیاں تمہیں عطا فرمائیں گے اور اتنے گناہ اللہ تمہارے معاف کر دیں گے۔ اور ایک روایت میں فرمایا یتیم اور میں قیامت کے دن یتیم کی خدمت کرنے والا، یتیم کے ساتھ محبت کی نگاہ سے دیکھنے والا، یتیم کو لک آفٹر کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ایسا ہوگا جیسے یہ دو انگلی ہے، دو انگلی کے اوپر تھوڑا سا مڈل والی انگلی تھوڑی سی بڑی ہے یا انگلی کے درمیان تھوڑا سا ہمیں نظر آتا ہے۔ فرمایا اتنا قریب ہوگا وہ یتیم کی خدمت کرنے والا، اتنے محبت کرنے والے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ خیر رہنے لگے دادا عبد المطلب کے مکان پر، اور پھر دادا عبد المطلب کے گھر پر کیسے کیسے معجزات، کیسے کیسے ارحاس جس کو کہتے ہیں، نبوت سے پہلے جو بات صادر ہو اس کو ارحاس کہتے ہیں، کیسی کیسی عجیب عجیب باتیں صادر ہوئی، وہ انشاءاللہ آئندہ بیان کے اندر اس کو بیان کیا جائے گا کہ سرکار کے کیسے ہی ارحاس اور عجیب عجیب باتیں ظاہر ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو بات کہی گئی سرکار کے ساتھ سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔